اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ 30ویں پارے کا مشہور و معروف سورہ ہے اور سورہ نمبر 104 ہے، جس کی پہلی آیت کی تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلول لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ہر طعنہ دینے والوں کی اشارتاً کنایتاً بربادی ہے۔ ہر طعنہ دینے والے کی، ہر غیبت کرنے والے کی، ہر طعن و تشنیع کرنے والوں کی، جو پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بتائیں، ان کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اور جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں، اور وہ اس بات کا گمان کرتے ہیں جیسے ان کا جمع کیا ہوا مال ان کی زندگی میں ان کے کام آ جائے گا، ہرگز نہیں کام آئے گا، اور وہ عنقریب حطمہ میں داخل کیے جائیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی بھڑکائی ہوئی غضبناک آگ ہے، جس میں وہ ڈالے جائیں گے، جو ان کے قلب تک آ پہنچے گی۔ قلب کا تذکرہ آیت میں جو ان کی وہ آگ ہے، الحطمہ شدید ترین، جس کو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے، بھڑکایا ہے ان کے لیے، وہ اس میں ڈالے جائیں گے حطمہ میں، جو ان کو ان کے قلب تک جا پہنچے گی، اور وہ بڑے بڑے ستونوں میں جس میں آگ بھر دی گئی ہے اس میں مقید کر دیے جائیں گے، یعنی بڑے بڑے ستونوں میں ان کو ڈالا جائے گا، جو آگ سے بھرے ہوئے ستون ہوں گے، جس میں وہ مقید کر دیے جائیں گے اور اس میں رہیں گے یہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میں نے سورہ ہمزہ 104 نمبر کا سورہ ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور ترجمہ آپ کے سامنے پورا بیان کر دیا ہے۔ اس میں ایک دو جملہ میں بولنے کی اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پہلی آیت کے جو معنی ہیں بہت مختلف لیے گئے ہیں۔ اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، اس میں کسی کی عیب جوئی بھی آ جاتی ہے۔ اس آیت میں اشارتاً کنایتاً کا کیا مطلب ہوا؟ مثال کے طور پہ میرا کوئی عزیز، میرا دوست میرے برابر بیٹھا ہوا ہے اور دروازے سے کوئی شخص داخل ہوا ہے اور مجھے بغیر بولے اس کی غیبت کرنا ہے، اس کے بارے میں رائے زنی کرنا ہے، تو میں اپنے دوست کا یہ شانہ ہلاؤں گا، وہ میری طرف متوجہ ہوگا اور میں انگلی کے اشارے سے آنے والے کی طرف انگشت نمائی کروں گا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کو لگاؤں گا بغیر بولے، تو یہ اشارتاً کنایتاً غیبت ہو گئی۔ اس میں نے لب نہیں کھولا ہے، زبان سے نہیں بولا ہے، تو بیٹھنے والا شخص سمجھ گیا کہ میں آنے والے کی برائی بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیسا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھ کان کو لگائے، یعنی معاذ اللہ یہ ایسا شخص ہے۔ تو جس پروردگار عالم نے اشارتاً کنایتاً کسی کی غیبت کو منع کیا ہو، جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو، غیبت وہ چیز ہے، اس کے بعد سے کیا وہ خدا پسند کرے گا کہ تم اعلانیہ طور پہ کسی کی غیبت کرو اور اس کو برا کہو؟ جو اشارتاً کو بھی قلم بند کر رہا ہے قرآن مجید میں اور بیان کر رہا ہے کہ اشارتاً بھی نہ بولنا۔ یہ وہی والی بات ہے کہ ماں باپ کے بلانے پہ ماں باپ جب بلائیں تو ان کے بلانے پہ اف تک نہ کرنا۔ اف کا تعلق بولنے سے نہیں ہے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے جو اندر سے محسوس ہوتی ہے، اس تک کو منع کیا ہے۔ یہ وہی والی کیفیت ہے کہ شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ گمان کا مطلب ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ نہیں یہ تو مر چکا ہے، مٹی ہو گیا ہے، اور دوسرے بیٹھنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میرے ذہن میں اس وقت کیا بات گردش کر رہی ہے۔ اس گمان کو بھی رقم کیا ہے پروردگار عالم نے۔ شہید جو ہے مردہ نہیں ہے، زندہ ہے،
तुम शऊर नहीं रखते और वर्स पाते हैं हमारी तरफ से। तो गुमान को भी ना लाना, वालदैन की बातों पे उफ को उफ भी मत लेकर आना, और इशारतन भी किसी की ग़ीबत ना करना। बोलना तो बहुत दूर की बात है, एलानिया तौर पे जो ग़ीबत की जाती है एक दूसरे की, ऐसे ही है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। और ये गोश्त हम लोग सुबह शाम खाते ही रहते हैं, इतनी ग़ीबत करते हैं। कहते हैं गुफ्तगू में उस वक्त तक आमेज़िश नहीं आ सकती है, लज्जत नहीं आ सकती है गुफ्तगू में, जब तक किसी की ग़ीबत ना कर ली जाए। जब ग़ीबत करेंगे तो मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे होंगे आयत इलाहिया की रोशनी में, और कहेंगे तबीयत सही नहीं लग रही है, हाजमा ठीक नहीं है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, खाना जिस्म को लग नहीं रहा है, सेहत बेहतरीन नहीं हो रही है, खा रहे हैं मरे हुए भाई का गोश्त। आयात इलाही की रोशनी में ग़ीबत वो चीज़ है, और हम ये कह रहे हैं कि हमारी सेहत ख़राब है। एक नुक्ता तो ये है। दूसरा नुक्ता ये है कि जो माल को जमा करता रहता है और गिन गिन के रखता है, उसके लिए ख़राबी है, बर्बादी है। ये वही वाली बात है जो सूरह अल-तकासुर में अल्लाह ताला ने बयान कर दी कि तुमको माल दुनिया ने इतना अंधा कर दिया, इतना अंधा कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम अपनी क़ब्रों में जाके लेट गए। तुमको माल दुनिया ने इतना अंधा कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम अपनी क़ब्रों में जाके लेट गए। ये वही बात है। और वो ये ख़्याल करते हैं कि ये माल जो हमने जमा किया है ये हमारी हमेशा की ज़िंदगी में दुनिया की काम आ जाएगा। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आयत में इस्तेमाल हुआ है हरगिज़ नहीं। अनक़रीब वो डाले जाएंगे हुतमा में, और तुम क्या जानो हुतमा क्या है। हुतमा एक अल्लाह ताला की तरफ से भड़काई हुई ख़तरनाक तरीन आग है जो उनको क़ल्ब तक जकड़ लेगी वो आग, और वो ऐसे ऐसे सतूनों में, बड़े बड़े सतूनों में जिसमें आग ही आग के शोले होंगे, उसमें वो मुक़य्यद कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, क़ब्ल इसके कि खुदा न खास्ता जहन्नम में ये कुछ देखने को मिले। अभी भी वक्त है हम लोग के पास, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें हर ख़ास व आम शामिल है कि क़ब्ल इसके कि वो मंज़र जो परमानेंट और मुस्तकिल हमें देखना है और वहाँ झेलना है, उसके लिए यहीं से सामान तैयार कर लें और उस जहन्नम उस हुतमा से बच जाएं जिसका इशारा 30वें पारे की 104 नंबर के सूरह में अल-हुमज़ा में अल्लाह ताला ने बयान किया है। उससे हमें बचने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।